شدید بارش میں ایک غریب باپ اپنی بیمار بیٹی کو سائیکل پر ہسپتال لے جا رہا تھا۔ ایک امیر زادے نے اپنی تیز رفتار گاڑی سے انہیں کیچڑ سے لتھیڑ دیا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ سالوں بعد اس امیر زادے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسے کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ ایمرجنسی میں لایا گیا۔ جب ڈیوٹی پر موجود لیڈی سرجن نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہاتھ رک گئے، کیونکہ وہ سرجن دراصل آسمان پر چھائی ہوئی کالی اور سیاہ گھٹائیں کسی خوفناک عفریت کی طرح پورے شہر کو اپنے تاریک سائے میں مکمل طور پر لپیٹے ہوئے تھی، اور بادلوں کی مسلسل گرج دلوں کو دہلا دینے والی تھی، جبکہ لگاتار اور موسلادھار بارش نے تمام راستوں کو بڑے ندی نالوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ جہاں حد نگاہ تک صرف اور صرف گندے پانی کا راج تھا اور انتہائی سرد ہوائیں سیدھی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے کٹھن اور جان لیوا وقت میں ایک بوڑھا اور ایک انتہائی کمزور باپ اپنی خستہ حال اور پرانی سائیکل پر سوار موت اور زندگی کی اس خوفناک کشمکش سے گزرتے ہوئے مسلسل پیڈل مارنے کی سخت جدوجہد میں مصروف تھا۔ اس کی ٹانگوں کی نسیں ابھر کر پھول چکی تھیں اور پٹھوں میں شدید کھینچاؤ کی وجہ سے اس کی ہر حرکت ایک نئے اور ناقابل برداشت عذاب کو جنم دے رہی تھی۔ لیکن اس کے دھڑکتے ہوئے دل میں موجود بے پناہ باپ کا پیار اور فرض کا احساس اسے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے یا ہمت ہارنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی اس کی جوان اور معصوم بیٹی شدید ترین بخار میں مبتلا مکمل بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، جس کا نازک جسم آگ کی بھٹی کی طرح مسلسل تپ رہا تھا، اور اس کی بے ربط اور اکھڑتی ہوئی سانسیں اس غریب باپ کے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ بوڑھا باپ بار بار نہایت بے قراری سے مڑ کر اپنی جگہ کے ٹکڑے کو دیکھتا، اور ہر بار اس کے اندر ایک نئی اور ہولناک وحشت جنم لیتی کہ کہیں وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اور واحد متاع کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ رات کا اندھیرا اس قدر گہرا اور خوفناک تھا کہ محض چند قدم کے فاصلے پر بھی کوئی شے واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے پرانے اور گھنے درخت طوفانی ہواؤں کے زوردار تھپیڑوں سے یوں بری طرح جھول اور کانپ رہے تھے، جیسے وہ بھی اس بوڑھے انسان کی شدید بے بسی اور لاچاری پر ماتم کر رہے ہوں، اور آسمان سے تیزی سے گرنے والا تیز بارش کا ہر قطرہ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر کسی عذاب کی بوند کی طرح لگ کر جلن پیدا کر رہا تھا۔ بوڑھے باپ کے بوسیدہ کپڑے مکمل طور پر پانی میں بھیگ چکے تھے، اور سردی کی ناقابل برداشت شدت سے اس کا پورا کمزور وجود بری طرح لرز اور کانپ رہا تھا۔ لیکن اس نے ہر قیمت پر اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنے جسم کی آخری اور بچی کھچی توانائی کی بوند تک نچوڑ دینے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ شہر کا بڑا شفا خانہ ابھی وہاں سے بہت دور ہے، اور اس کا یہ کٹھن سفر کسی پلسرات سے ہرگز کم نہ تھا، لیکن اس کے پاس موت اور زندگی کی اس بازی میں اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی توانائیاں صرف کرتے۔ وہ مسلسل اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رب کے حضور دعاؤں کا ورد کر رہا تھا، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اس کائنات کے مالک سے رحم اور کرم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ کسی طرح اس خوفناک طوفان کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ جائے، یا شفا خانے تک کا یہ طویل فاصلہ جلد از جلد سمٹ جائے، مگر قدرت کو شاید اس رات کچھ اور ہی کڑا امتحان منظور تھا۔ بارش کی شدت میں کم ہونے کی بجائے لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا،
اور سڑک پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے کی وجہ سے اس کی پرانی سائیکل کے پتلے پہیے کیچڑ اور گندگی میں بار بار دھنستے جا رہے تھے۔ بوڑھے کو مسلسل سائیکل کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے تھکے ہوئے بازوؤں پر شدید ترین دباؤ ڈالنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ مکمل طور پر سن ہو رہے تھے۔ اس ویران، تاریک اور سنسان سڑک پر دور دور تک کسی بھی انسان یا مددگار کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا جو اس مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں اس کی کوئی مدد کو پہنچتا یا اسے کوئی دلاسا دیتا۔ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھا، اور اس خوفناک تنہائی نے اس کے اندر کے موت کے خوف کو مزید کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ اس کی بیٹی کی مسلسل خاموشی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اذیت اور سزا تھی۔ وہ شدت سے چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی درد سے ہی صحیح مگر اسے پکارے، تاکہ اسے کم از کم یہ یقین ہو کہ وہ ابھی زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ لیکن اس کی بیٹی کی طرف سے آنے والی ہر طویل خاموشی اس کے کمزور دل پر موت کی بھاری دستک کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وقت جیسے اس طوفانی رات میں بالکل تھم سا گیا تھا، اور گزرنے والا ہر ایک لمحہ اس پر ایک طویل صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ بوڑھے باپ کی دھندلی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو اور آسمان سے گرنے والا ٹھنڈا بارش کا پانی مل کر اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے، اور اس کا دل نامعلوم خوف اور در در کے گہرے سمندر میں مسلسل غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ وہ ہمیشہ غربت اور افلاس کی چکی میں بری طریقے سے پستا جا رہا تھا۔ اس نے دنیا والوں کی تلخ باتیں سنی تھیں، کئی کئی دن کے فاقے کاٹے تھے، لیکن آج کی یہ کالی رات اور یہ کٹھن دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور مشکل ترین امتحان تھا۔ وہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر اندر ہی اندر بری طرح ٹوٹ اور بکھر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمت ہار دی تو اس کی بیٹی کی سانسوں کی کچی ڈور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے وہ اپنے بار بار گرتے ہوئے حوصلے کو اکٹھا کرتا، سمیٹتا، ایک نئی اور جھوٹی قوت کے ساتھ دوبارہ سے پیڈل مارنا شروع کر دیتا۔ کیچڑ اور گندے پانی سے بھری ہوئی اس سڑک پر پھسلن اس قدر زیادہ تھی کہ کئی بار سائیکل کا اگلا پہیہ بری طرح پھسلا اور وہ گرتے گرتے بمشکل بچا، لیکن اس نے کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کو گرنے یا نقصان پہنچنے نہیں دیا۔ وہ اسے اپنے وجود کے ساتھ مضبوطی سے باندھے ہوئے تھا تاکہ اسے کوئی مزید چوٹ یا تکلیف نہ پہنچے۔ طوفان کی ہوائیں اور بادلوں کی آوازیں اتنی خوفناک اور بلند تھیں کہ وہ اپنے ہی دل کی تیز دھڑکن بھی نہیں سن پا رہا تھا، اور ہر طرف ایک وحشتناک اور ڈراؤنا سناٹا چھایا ہوا تھا جو صرف بارش کے پانی کی آواز اور تیز ہوا کے شور سے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ بوڑھا باپ مسلسل اپنے ذہن میں شفا خانے تک جانے والے راستوں کا نقشہ دہراتا اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ وہ اپنی منزل سے مزید کتنا دور ہے، لیکن ہر گزرتے دکھ بھرے لمحے کے ساتھ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی منزل دور سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ننگے پاؤں پرانے جوتوں میں رگڑ کھا کر زخمی ہو چکے تھے، اور جوتوں میں پتھر اور پانی بھر جانے کی وجہ سے اس کے لیے سائیکل چلانا تو دور کی بات، پیدل چلنا بھی انتہائی محال ہو رہا تھا۔ لیکن وہ اس جسمانی درد کو بالکل محسوس کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان، اس کی ساری توجہ اور اس کی ساری سوچ صرف اور صرف اپنی بیٹی کی جان بچانے کے واحد مقصد پر مرکوز تھی۔ وہ چلتے چلتے اپنی بیٹی کی پیدائش کے اس خوشیوں بھرے دن کو یاد کر رہا تھا جب اس نے پہلی بار اسے اپنے کھردرے ہاتھوں میں اٹھایا تھا
اور اس کے ننھے سے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کی دن بھر کی ساری تھکن اور غربت کا غم دور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے اپنی غریبی کے باوجود کتنے سنہرے خواب سجائے تھے، لیکن آج اسے وہ سارے کے سارے خواب اس طوفانی رات کے گپ اندھیرے اور سیلابی پانی میں ڈوبتے اور غرق ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اگر آج اس کی بیٹی کو کچھ ہو گیا یا وہ اسے نہ بچا سکا تو وہ کس کے سہارے اس ظالم دنیا میں زندہ رہے گا۔ اس کا تو اس وسیع و عریض دنیا میں اس کے سوا اور کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کا نام لے کر اسے پکارتا، اسے ہلاتا، لیکن پیچھے سے کوئی جواب نہ ملتا، جس سے اس کا دل مزید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا۔ سڑک پر جگہ جگہ پانی کے بڑے بڑے اور گہرے گڑھے بن چکے تھے، جن میں سائیکل کے پہیے مسلسل ہچکولے کھا رہے تھے، اور بوڑھے کو ہر زوردار جھٹکے پر یہ شدید ڈر لگتا کہ کہیں سائیکل کا توازن نہ بگڑ جائے اور اس کی بیٹی نیچے زمین پر نہ گر جائے۔ وہ اپنی پوری بجی کھجی طاقت سے سائیکل کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور اپنی پشت پر بندھی بیٹی کو بھی پوری احتیاط سے سنبھالے ہوئے تھا۔ بارش کا تیز رفتار پانی مسلسل اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے سامنے کا راستہ بالکل بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اپنے پرانے اندازے اور خدا کے بھروسے پر اندھا دھند چل رہا تھا، اور اس کی نظروں میں صرف شفا خانے کی وہ عمارت گھوم رہی تھی جہاں پہنچ کر شاید اس کی بیٹی کو نئی زندگی مل سکتی تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے اس کے دانت آپس میں بج رہے تھے اور اس کی کمزور ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں، لیکن وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنے یا سستانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا یا رکنا اس کی بیٹی کی یقینی موت کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے مسلسل پیڈل مارتا چلتا رہا اور بس چلتا رہا۔ اس کی ساری دعائیں، اس کی التجائیں اور اس کی آہیں اس شدید طوفان کے شور اور گرج میں کہیں گم ہو رہی تھیں، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ یقین پختہ تھا کہ اس کا رب اس کی یہ درد بھری فریاد ضرور سنے گا اور موت کے منہ سے اس کی بیٹی کو واپس نکال لے گا۔ وہ بس اسی ایک امید پر زندہ تھا اور اسی امید پر پیڈل مار رہا تھا۔ اندھیرا اب پہلے سے بھی زیادہ گہرا اور بھیانک ہو چکا تھا۔ رات کی اس کالی سیاہی میں چھپی ہوئی موت اپنا بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ بوڑھے کو اچانک اپنے بالکل پیچھے سے ایک عجیب سی اور انتہائی تیز گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جو ہوا اور بارش کے شور کو چیرتی ہوئی سیدھی اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تاریکی اور آنکھوں میں پڑنے والی بارش کی وجہ سے اسے کچھ بھی صاف دکھائی نہ دیا۔ وہ آواز لمحہ بہ لمحہ مزید تیز اور قریب ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی تیز اور چمکدار روشنی بھی نمودار ہوئی، جس نے رات کی اس گہری تاریکی کو کچھ پل کے لیے بالکل چھانٹ کر رکھ دیا۔ وہ روشنی اتنی زیادہ اور خیراں کن تھی کہ بوڑھے کی کمزور آنکھیں فوراً چندیا گئیں، اسے سامنے کا راستہ بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ چمکدار روشنی انتہائی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور گڑ گڑاہٹ کی وہ آواز اب ایک کان پھاڑ دینے والے اور ڈراؤنے شور میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بوڑھے باپ کو فوری طور پر احساس ہو گیا کہ ایک انتہائی تیز رفتار اور بھاری سواری ان کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس نے گھبرا کر اور جان بچانے کی خاطر سائیکل کو سڑک کے بالکل کنارے اور کچے راستے پر کرنے کی اپنی پوری کوشش کی،
تاکہ وہ اس بڑی سواری کو گزرنے کا پورا راستہ دے سکے اور خود کو اور اپنی بے ہوش بیٹی کو کسی حادثے سے محفوظ رکھ سکے۔ لیکن سڑک پر موجود گہرے کیچڑ اور پانی کی وجہ سے سائیکل کے پہیے بری طرح پھسل گئے اور وہ اس کے قابو سے بالکل باہر ہو گئے۔ وہ تیز رفتار سواری کسی بے رحم عفریت کی طرح انتہائی خوفناک رفتار سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کی رفتار میں ذرا سی بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ اس سواری کو چلانے والا انسان اس بات سے مکمل طور پر بے نیاز اور اندھا تھا کہ سامنے ایک کمزور، لاچار اور غریب باپ اپنی بیمار بیٹی کو موت سے بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے، اور اس کی ذرا سی بھی بے احتیاطی ان دونوں کی جان لے سکتی ہے۔ بوڑھا باپ خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگا۔ اس نے اپنے پیچھے بندھی اپنی بیٹی کو مزید مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے آنے والے اس خوفناک خطرے اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تیز رفتار سواری اب ان کے بالکل قریب آ چکی تھی، اور اس کے بھاری پہیوں نے اڑنے والا گہرا کیچڑ اور سڑک کا گندا پانی ہوا میں تیزی سے اڑتا ہوا سیدھا ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ قیمتی سواری ایک انتہائی امیر، مغرور اور متکبر نوجوان کی تھی، جو اس طوفانی اور خطرناک رات میں بھی اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر سڑکوں پر موت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اسے کسی غریب کی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اپنی سواری کی تیز رفتار اور اپنے جنونی شوق سے غرض تھی۔ اس نے سڑک پر چلنے والے اس غریب باپ اور اس کی بے بس بیٹی کو حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھا، اور اپنی رفتار کم کرنے کی بجائے اسے مزید تیز کر دیا۔ وہ سواری ان کے بالکل پاس سے اس قدر قریب سے اور اتنی تیزی سے گزری کہ بوڑھے کو موت اپنے بالکل سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس سواری کے پہیوں نے سڑک کے گڑھے پر جمع سارا گندا پانی اور غلیظ کیچڑ ایک انتہائی زوردار چھپاکے کے ساتھ ان دونوں پر اچھال دیا۔ کیچڑ اور گندے پانی کی وہ لہر اتنی تیز اور طاقتور تھی کہ بوڑھے باپ کا پہلے سے بگڑا ہوا توازن مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور وہ اپنی پرانی سائیکل سمیت اس گہرے کیچڑ اور پانی میں جا گرا۔ اس کے زمین پر گرنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے سنبھلنے یا خود کو بچانے کا ذرا سا بھی موقع نہ ملا۔ اس کا پورا کمزور جسم کیچڑ میں لتھڑ گیا، اور اس کے چہرے پر گندا پانی اور سڑک کی ریت بری طرح مل گئی۔ اس کی بیمار اور بے ہوش بیٹی بھی اس جھٹکے سے اس کے ساتھ ہی کیچڑ میں جا گری، اور اس کی بے ہوش اور بے سدھ حالت نے باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ باپ نے اپنے جسم کے شدید درد کو نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سہارا دیا، جو کیچڑ کے اس گڑھے میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اتنی طویل مسافت میں کیا کیا جتن کیے تھے، اور ایک لمحے میں کسی امیر زادے کی بے حسی نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے کیچڑ سے لتھڑی ہوئی اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی دھندلی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کیچڑ میں مل کر غائب ہو رہے تھے، لیکن اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا درد اس وقت آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ اس نے شدید بے بسی، لاچاری اور غصے سے اس قدر تیز رفتار سواری کی طرف دیکھا جو اب ان سے بہت دور جا چکی تھی۔ اس کے اندر ایک غریب کا انتقام اور آگ بھڑک اٹھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک غریب، کمزور اور بے بس باپ تھا، جس کی اس بڑی دنیا میں کوئی سننے والا نہیں تھا۔
اس مغرور اور متکبر نوجوان نے اپنی سواری روکنے اور ان کا حال پوچھنے کی ذرا بھی زحمت نہ کی، بلکہ اس نے چلتی ہوئی سواری کی کھڑکی سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور اس غریب باپ اور اس کی بیٹی کو کیچڑ میں بری طرح گرا ہوا دیکھ کر ایک انتہائی زوردار اور طنزیہ کہا لگایا۔ وہ کہا اتنا بلند، ظالمانہ اور وحشتناک تھا کہ اس نے بوڑھے باپ کے وجود کو اندر تک چیر کر رکھ دیا۔ وہ کہا اس کی بے بسی پر ایک زوردار تماچا تھا، اس کی غریبی کا بدترین مذاق تھا، اور اس کی بیٹی کی موت و حیات کی کشمکش پر ایک بے رحم وار تھا۔ وہ کہا اس طوفانی رات کی تاریکی میں ایک زہر کی طرح ہر طرف پھیل گیا اور اس باپ کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وہ کہا اس تلخ حقیقت کا ثبوت تھا کہ اس دنیا میں امیر اور غریب کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے اور انسانیت کس قدر بے دردی سے دم توڑ چکی ہے۔ وہ امیر زادہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے ایک لاچار باپ کی کتنی بڑی توہین کی ہے اور ایک ماں سے لڑتی ہوئی بیمار لڑکی کی جان کو کتنے بڑے خطرے میں ڈالا ہے۔ اس کی سواری کی سرخ روشنیاں آہستہ آہستہ اس طوفانی رات کی تاریکی میں مکمل غائب ہونے لگی، لیکن اس کا طنزیہ کہا بارش کی آواز میں گونجا۔ وقت کا بے رحم پہیہ اپنی پوری خاموشی اور پر اسرار طاقت کے ساتھ مسلسل گھومتا رہا، اور وہ کالی اور تاریک طوفانی رات جس میں ایک غریب اور لاچار باپ کی بے بسی اور اس کی بیمار بیٹی کی موت و حیات کی کشمکش کا انتہائی ظالمانہ اور بھیانک مذاق اڑایا گیا تھا، وقت کی گہری اور تاریک خندقوں میں کہیں بہت پیچھے دفن ہو گئی۔ لیکن اس خوفناک رات بہنے والے ان گرم آنسوؤں کی تپش اور اس دردناک اور متکبرانہ کہے کی دلخراش گونج اس غریب باپ اور اس کی بیٹی کے ذہنوں سے کبھی ختم نہ ہو سکی۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں کی شکل اختیار کر گئے، اور مہینے سالوں کی طویل اور کٹھن مسافت طے کرتے ہوئے گزرتے چلے گئے۔ زمانے نے کئی کروٹیں بدلیں، حالات نے اپنے نئے روپ دھارے، اور قدرت کا وہ خاموش مگر اٹل اور ناگزیر نظام جسے دنیا مکافات عمل کے نام سے جانتی ہے، اپنی پوری طاقت اور شدت کے ساتھ تاریکیوں میں اپنے پر اسرار طریقے سے حرکت میں آتا رہا۔ یہ قدرت کا وہ بے آواز اور بے رحم نظام ہے جو کبھی کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا، اور ہر ظالم کو اس کے غرور اور تکبر کا مزہ ایک نہ ایک دن ضرور چکھاتا ہے، خواہ اس میں کتنا ہی طویل عرصہ اور کتنی ہی صدیاں کیوں نہ لگ جائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی اور بیمار بچی جسے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی ملی تھی، اپنے غریب باپ کی انتھک محنت، اس کے بہائے ہوئے پسینے اور اس کی ان انگنت قربانیوں کے سائے میں پروان چڑھتی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا اور ایک ایسا قابل انسان بننا بنا لیا تھا جو دکھی اور بیمار انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ وہ دن رات کتابوں میں غرق رہتی، اور اس کی راتوں کی نیندیں اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے قربان ہو چکی تھی۔ اس کی وہ طویل اور کٹھن جدوجہد بالآخر ایک شاندار کامیابی میں تبدیل ہوئی، اور وہ اس شہر کے سب سے بڑے اور جدید ترین شفا خانے کی سب سے قابل، ماہر اور تجربہ کار جراح بن کر ابھری، جس کے ہاتھوں میں قدرت نے شفا اور زندگی بچانے کا ایک انتہائی انوکھا اور حیرت انگیز ہنر بخش دیا تھا۔ آج کا دن بھی بظاہر دیگر دنوں کی طرح ایک عام اور پرسکون دن کی صورت میں شروع ہوا تھا، لیکن قدرت کے پوشیدہ اور پر اسرار فیصلوں کی کتاب میں آج کی رات ایک بہت بڑے اور ہولناک انجام کی رات کے طور پر پہلے سے ہی طے پا چکی تھی۔
شہر کا وہ عظیم الشان اور جدید ترین شفا خانہ جو ہر وقت دکھ درد اور بیماریوں کے مارے ہوئے بے شمار انسانوں کی آخری اور واحد امید گاہ سمجھا جاتا تھا، رات کے اس پچھلے پہر ایک عجیب سی پر اسرار، گہری اور بوجھل خاموشی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ شفا خانے کی وسیع و عریض عمارت کی طویل اور چمکدار راہداریوں میں رات کی ڈیوٹی پر موجود طبی عملے کی ہلکی اور دبی دبی آوازوں اور ان کے قدموں کی مدہم چاپ کے سوا کوئی خاص شور یا ہنگامہ نہیں تھا۔ باہر سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک کا ہجوم اور شہر کی وہ تمام تر گہما گہمی مکمل طور پر تھم چکی تھی، اور ہر طرف ایک سرد اور خاموش سناٹا چھایا ہوا تھا جو دلوں میں ایک عجیب سی ہیبت پیدا کر رہا تھا۔ لیکن یہ پرسکون خاموشی دراصل کسی آنے والے بہت بڑے اور خوفناک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اچانک اس گہری اور پرسکون خاموشی کو بری طرح چیرتی ہوئی ایک انتہائی دل خراش، تیز اور خوفناک آواز نے شفا خانے کے تمام در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک مریض بردار ہنگامی گاڑی کی انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز تھی جو کسی بہت بڑے اور ہولناک سانحے کی خبر لے کر انتہائی تیزی سے شفا خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آواز اتنی دلدوز اور پریشان کن تھی کہ شفا خانے کے ہنگامی شعبے میں موجود ہر شخص کے دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہو گئی۔ عملے کے تمام افراد فوراً چوکنا ہو گئے اور سب کی نظریں بے اختیار باہر کے مرکزی اور بڑے دروازے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں سے وہ ہنگامی سواری انتہائی تیز رفتاری اور دیوانہ وار انداز کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی کے پہیوں کی زمین پر رگڑ اور انتہائی زوردار بریک لگنے کی تیز اور کرخت آواز نے شفا خانے کے بیرونی حصے میں موجود کشیدگی کو اچانک اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ گاڑی کے مکمل طور پر رکتے ہی اس کے پچھلے دروازے پر پوری طاقت اور انتہائی عجلت کے ساتھ کھلے، اور وہاں موجود طبی امدادی کارکنوں نے انتہائی تیزی، گھبراہٹ اور شدید افراتفری کے عالم میں پہیوں والے ایک مخصوص بستر کو باہر کی طرف کھینچا۔ اس بستر پر موجود منظر اس قدر خوفناک، دل خراش اور روح فرساں تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود کئی تجربہ کار اور پرانے طبیبوں اور کارکنوں کے چہروں کا رنگ بھی لمحے بھر کے لیے مکمل سفید پڑ گیا، اور ان کے قدم اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ بستر پر ایک نوجوان کا بری طرح کچلا ہوا اور مکمل طور پر لہولہان جسم بے حس و حرکت پڑا تھا، جو کسی انتہائی تیز رفتار اور بھیانک حادثے کا شکار ہو کر موت کے بالکل دہانے پہنچ چکا تھا۔ اس کے مہنگے کپڑے اب مکمل طور پر خون، مٹی، سڑک کی غلاظت اور گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے باریک اور تیز ٹکڑوں سے لتھڑے ہوئے تھے، اور اس کے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ بچا ہو جہاں سے تازہ اور سرخ خون فوارے کی طرح نہ ابل رہا ہو۔ لیکن اس پورے ہولناک منظر میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا اور وحشت ناک حصہ اس کے نچلے دھڑ کا تھا، جہاں اس کی ایک ٹانگ اس کے جسم سے مکمل طور پر کٹ کر الگ ہو چکی تھی، اور وہاں اب صرف گوشت کے پھٹے ہوئے لوتھڑے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے سفید اور نوکیلے کنارے اور بے تحاشا بہنے والا خون باقی رہ گیا تھا۔ یہ ایک ایسا قیامت خیز اور دل دہلا دینے والا منظر تھا جسے دیکھ کر کسی بھی باہمت اور مضبوط انسان کا دل بری طرح دہل جائے، اور پتھر سے پتھر دل انسان کی آنکھوں میں بھی خوف اور دہشت کی لہر دوڑ جائے۔ ہنگامی شعبے کا پورا ماحول ایک ہی لمحے میں انتہائی شدید افراتفری، چیخ و پکار اور قیامت خیز کشادگی میں تبدیل ہو گیا۔ طبی معاونات اور دیگر عملہ دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگا،
مختلف قسم کے زندگی بچانے والے طبی آلات اور خون کی روانی کو فوری طور پر روکنے والی ادویات لائی جانے لگی۔ ہر شخص اس نوجوان کی تیزی سے نکلتی ہوئی اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کو کسی بھی طرح روکنے اور اس کے کٹے ہوئے جسم سے بہنے والے خون کے اس بے قابو سیلاب کو تھامنے کی انتہائی سر توڑ اور مایوس کن کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اس کے زخم اس قدر گہرے اور جان لیوا تھے اور خون کے ضیاع کی رفتار اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ ہنگامی شعبے میں موجود تمام تر ماہر طبیبوں نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی عام اور معمولی نوعیت کا حادثہ نہیں ہے، اور ان کی یہ تمام تر کوششیں اس وقت تک مکمل طور پر رائگاں اور بے سوج ثابت ہوں گی جب تک کہ شفا خانے کی سب سے قابل، ماہر اور تجربہ کار لیڈی سرجن کو فوری طور پر اس معاملے کے لیے طلب نہ کیا جائے۔ یہ پیچیدہ اور موت و حیات کا معاملہ اب ان کی صلاحیتوں اور دسترس سے بالکل باہر ہو چکا تھا۔ مریض کی سانسیں تیزی سے اکھڑ رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکن اور خون کے دباؤ کو ناچنے والا مخصوص آلہ مسلسل ایک انتہائی تیز اور خوفناک آواز پیدا کر رہا تھا، جو اس بات کا واضح اور دو ٹوک اعلان کر رہی تھی کہ موت اب صرف چند لمحوں کے فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی ہے، اور زندگی کی وہ کچی ڈور کسی بھی سیکنڈ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ سکتی ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سی وحشت اور گہری مایوسی کا عالم طاری تھا۔ تازہ خون کی مخصوص اور تیز بو نے پورے ہنگامی کمرے کی فضا کو انتہائی بوجھل اور گھٹن زدہ بنا دیا تھا، اور اس نوجوان کی کٹی ہوئی اور مسخ شدہ ٹانگ سے مسلسل بہنے والا خون بستر سے نیچے گر کر شفا خانے کے سفید اور چمکدار فرش پر ایک سرخ اور خوفناک تالاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس وقت ان سب کا سب سے بڑا اور ظالم دشمن بن چکا تھا، کیونکہ ہر گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ اس نوجوان کو موت کے اندھے اور تاریک غار کی طرف تیزی سے دھکیل رہا تھا۔ اسی شدید کشمکش کے اثناء میں شفا خانے کی بالائی منزل پر موجود ایک مخصوص اور انتہائی پرسکون کمرے میں وہ نامور اور لیڈی ماہر سرجن اپنے کچھ پرانے اور انتہائی پیچیدہ طبی کاغذات کا بطور مطالعہ کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں موجود ہنگامی اطلاع دینے والا آلہ پوری شدت اور تیزی کے ساتھ بجنے لگا۔ اس آلے کی آواز اتنی تیز تھی اور مسلسل تھی کہ وہ فوراً سمجھ گئی کہ نیچے ہنگامی شعبے میں کوئی انتہائی سنگین اور موت و حیات کا غیر معمولی مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ تمام کاغذات میز پر چھوڑے اور انتہائی تیز مگر نپے تلے اور پروقار قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے پیشے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر یا کسی بھی قسم کی سستی انسان کی زندگی کی قیمت جو ہے وصول کر سکتی ہے۔ اس کی پوری شخصیت میں ایک عجیب سا سکون اور ایک گہرا ٹھہراؤ تھا، جو سالوں کی کڑی محنت، بے پناہ تجربے اور بے شمار انسانوں کو موت کے منہ سے واپس کھینچ لانے کے بعد ہی کسی انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ طویل اور سنسان راہداریوں سے گزرتی ہوئی جب جراحی کے مخصوص اور جراثیم سے مکمل طور پر پاک کمرے کی طرف جا رہی تھی، تو اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی کہ اسے ہر قیمت پر ایک اور انسانی جان کو بچانا ہے اور موت کے ان ظالم اور بے رحم پنجوں کو ایک بار شکست دینی ہے۔ جراحی کے اس مخصوص کمرے کے باہر پہنچتے ہی اس نے انتہائی مہارت اور تیزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ ایک مخصوص اور تیز جراثیم کش مائع سے دھوئے اور اپنے ہاتھوں پر وہ مخصوص جراحی والے لباس اور حفاظتی دستانے چڑھا لیے۔ اس کا چہرہ ایک بڑے اور موٹے نقاب سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا،
جس کے پیچھے سے صرف اس کی گہری اور انتہائی پرسکون آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں اس وقت کسی بھی قسم کی گھبراہٹ یا خوف کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ وہ جراحی کے کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کمرے کا اندرونی منظر کسی بھیانک اور خونی جنگ کے میدان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہر طرف خون میں لتھڑے ہوئے کپڑے، استعمال شدہ روئی کے ٹکڑے اور بے شمار چھوٹے بڑے طبی آلات بکھر پڑے تھے، اور انتہائی تیز اور خیراں کن روشنیوں کے بالکل نیچے ایک بستر پر وہ نوجوان موت کی آخری اور دردناک ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد موجود طبی عملے کے چہروں پر شدید خوف، مایوسی اور انتہائی تھکاوٹ کے واضح آثار نمایاں تھے، کیونکہ وہ پچھلے کئی منٹوں سے اس کے جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی ناکام کوششیں کر کے بری طرح ہار چکے تھے۔ کمرے میں موجود مختلف آلات سے مسلسل بجنے والی تیز اور دل خراش آوازیں ماحول کی کشادگی اور وحشت میں مسلسل اور خطرناک حد تک اضافہ کر رہی تھی۔ لیڈی سرجن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک انتہائی تیز اور گہری نظر پورے کمرے کے ماحول کو، مریض کی انتہا تشویشناک حالت اور اس کے بہتے ہوئے زخموں پر ڈالی۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں نے محض ایک ہی لمحے میں ساری صورتحال کا بغور اور مکمل جائزہ لے لیا اور صورتحال کی سنگینی کو پوری طرح بھانپ لیا۔ اس نے مریض کے چہرے کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا، جو خون، مٹی اور گہرے زخموں کی وجہ سے مکمل طور پر مسخ اور ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ اور ویسے بھی ایک ماہر اور پیشے سے مخلص جراح کے لیے مریض کا چہرہ یا اس کی شناخت نہیں، بلکہ اس کے زخم اور اس کی زندگی کی بقا ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا پورا اور مکمل دھیان اس نوجوان کی کٹی ہوئی ٹانگ اور اس سے مسلسل ابلنے والے خون کے اس خوفناک فوارے پر مرکوز ہو گیا جو اس کی جان کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی سخت مگر پرسکون آواز میں اپنے ارد گرد موجود معاونین کو فوری ہدایات دینا شروع کی، اور اپنے ہاتھوں میں انتہائی تیز دھار اور مخصوص طبی آلات تھام کر اس نے موت کے خلاف اپنی اس فیصلہ کن اور کٹھن جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے راحت کی ایک گہری سانس لی، کیونکہ وہ سب یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اب یہ پیچیدہ ترین معاملہ اس ہستی کے قابل ہاتھوں میں آ چکا ہے جس کے ہاتھوں میں قدرت نے شفا کا ایک عظیم معجزہ رکھا ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ سسپینس اور تجسس کی ایک نئی اور انتہائی خوفناک داستان رقم کر رہا تھا، کیونکہ اس نوجوان کے خون کا دباؤ انتہائی تیزی سے نیچے گر رہا تھا اور اس کے جسم میں خون کی مجموعی مقدار خطرناک حد تک کم ہو چکی تھی، جو کسی بھی وقت اس کے دل کے مکمل طور پر بند ہو جانے کا سبب بن سکتی تھی۔ سرجن کے ہاتھ انتہائی تیزی اور کمال مہارت کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک خون کی بکھری ہوئی اور کٹی ہوئی نالیوں کو بڑی احتیاط سے بند کر رہی تھی، اور کٹے ہوئے گوشت کو مخصوص اور باریک تاروں کی مدد سے جوڑنے کی انتہائی کٹھن اور نازک کوشش میں مصروف تھی۔ اس کی چوڑی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور ہاتھوں کی مضبوطی میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ موت اور زندگی کی ایک انتہائی سخت اور خون ریز جنگ ہے جس میں اسے کسی بھی صورت ہار نہیں ماننی۔ وہ پوری توجہ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود تمام لوگ اس کی اس بے مثال مہارت
اور اس کے ہاتھوں کی تیز رفتاری کو دیکھ کر مکمل طور پر دنگ اور حیران تھے، لیکن اسے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا سارا وجود اس وقت صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے حصول کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک ایسا چیلنج تھا جسے اسے ہر صورت اور ہر قیمت پر عبور کرنا تھا۔ وہ بار بار اپنے معاونین سے مختلف قسم کے مخصوص آلات اور زندگی بچانے والی ادویات طلب کر رہی تھی، اور اس کی ہر ہدایت پر بغیر کسی تاخیر کے انتہائی تیزی سے عمل کیا جا رہا تھا۔ ماحول میں اس وقت اتنی زیادہ خاموشی اور شدید تناؤ موجود تھا کہ اگر ایک چھوٹی سی سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی آواز بھی بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ صرف دل کی دھڑکن دکھانے والی مشینوں کی مسلسل بیپ بیپ اور آلات کے آپس میں ٹکرانے کی ہلکی ہلکی دھاتی آوازیں ہی اس خوفناک اور بوجھل سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن اور غرق ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد موجود دنیا کا بالکل بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف انسانی جسم کی ساخت اور ان کٹی ہوئی باریک رگوں کا نقشہ گھوم رہا تھا جنہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ جوڑ کر اسے اس نوجوان کی زندگی کو موت کی وادی سے واپس کھینچ کر لانا تھا۔ وہ مسلسل اور بغیر کسی وقفے کے اپنی پوری جان فشانی سے جدوجہد کر رہی تھی، اور اس کی یہ انتھک اور مسلسل کوشش رفتہ رفتہ اپنا رنگ لا رہی تھی۔ اس کے قابل ہاتھوں کی مہارت نے اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ بے تحاشا اور فوارے کی طرح بہنے والا خون اب کافی حد تک ان کے مکمل قابو میں آ چکا تھا، اور موت کے سائے کچھ حد تک چھٹنے لگے تھے۔ لیکن خطرہ ابھی پوری طرح سے ٹلا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی حتمی کامیابی ان کے ہاتھ لگی تھی، کیونکہ اس کٹے ہوئے حصے کو مکمل طور پر مستحکم کرنا اور اسے مزید کسی بھی قسم کے مہلک انفیکشن یا بڑے نقصان سے بچانا ابھی بھی ایک بہت بڑا اور اس پوری جراحی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا جس سے کامیابی کے ساتھ گزرنا بے حد ضروری تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ اس کی پوری جسمانی اور ذہنی توانائیاں اس ایک مقام پر آ کر سمٹ چکی تھیں۔ وہ قطعی طور پر نہیں جانتی تھی کہ یہ مریض کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اور وہ کس ہولناک حادثے کا شکار ہو کر اس بستر تک پہنچا ہے۔ اس کے لیے وہ صرف اور صرف ایک انسان تھا جس کی زندگی بچانا اس کا اولین اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا فرض تھا، اور وہ اسی فرض کی ادائیگی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت کسی قسم کی کوئی اور سوچ، کوئی پرانی یاد، کوئی ماضی کا تلخ واقعہ یا کسی قسم کا کوئی انتقام کا جذبہ بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے ماضی کے ان تمام دکھوں، تکالیف اور ان تمام محرومیوں کو اپنے دماغ کے کسی گہرے اور انتہائی تاریک کونے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی تھیں، جن کا سامنا اس نے اپنے بچپن کی اس طوفانی رات میں کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف انسانیت کی بے لوث خدمت کرنا اور ہر حال میں جان بچانا تھا۔ وہ قطعی طور پر نہیں جانتی تھی کہ تقدیر نے آج اسے زندگی کے اس کٹھن اور عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور جس نامعلوم انسان کی جان بچانے کے لیے وہ اپنی ساری توانائیاں اور تمام تر مہارتیں صرف کر رہی ہے، وہ دراصل کون ہے، اور اس کا اس کے چھپے ہوئے ماضی سے کیا اور کتنا گہرا تعلق ہے، وہ اس بات سے بھی مکمل طور پر بے خبر اور ناواقف تھی کہ قدرت کا انتقام لینے کا طریقہ کتنا خاموش اور کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، اور آج اسی شفا خانے کی اس جراحی کی میز پر قدرت خود اپنا حساب چکانے اور مکافات عمل کا وہ کبھی نہ بھولنے والا سبق سکھانے کے لیے
اس متکبر اور مغرور انسان کو کھینچ کر لا چکی ہے جس نے کبھی ایک غریب اور لاچار باپ اور اس کی موت سے لڑتی ہوئی بیمار بیٹی کی بے بسی کا انتہائی بے رحمی سے مذاق اڑایا تھا اور ان پر کیچڑ اچھال کر اپنا تنزیہ کہا فضا میں چھوڑا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز صرف اور صرف اپنے کام میں مکمل طور پر مگن اور ڈوبی ہوئی تھی، اور اس کا سارا زور اور ساری توجہ اس نوجوان کو موت کے اندھے چنگل سے چھڑا کر زندگی کی روشنی کی طرف واپس لانے پر مرکوز تھی۔ اس کی گہری اور پرسکون آنکھیں مسلسل اور بغیر پلک جھپکائے اس خوفناک زخم پر جمی ہوئی تھیں، اور اس کے مضبوط ہاتھ ایک خوددار مشین کی طرح بلا تعلق چل رہے تھے۔ اس کے ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ اور کوئی الجھن نہیں تھی۔ وہ پوری یکسوئی اور مکمل دھیان کے ساتھ اس انتہائی پیچیدہ اور جان لیوا زخم کی درستگی میں مصروف تھی۔ اس کا پورا دھیان مریض کے کٹے ہوئے حصے کو مستحکم کرنے پر تھا۔ جراحی کے اس طویل اور اعصاب شکن عمل کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب مشینوں پر چلنے والی لکیریں یکدم پرسکون ہو گئیں اور اس نوجوان کی اکھڑتی ہوئی سانسوں میں ایک واضح اور ٹھہرا ہوا تسلسل پیدا ہو گیا۔ خون کا وہ بے قابو فوارہ اب مکمل طور پر تھم چکا تھا، اور سرجن کی انتھک محنت اور کمال مہارت نے موت کو ایک بار پھر شکست دے دی تھی۔ کمرے میں موجود تمام معاونین کے چہروں پر چھائی ہوئی گہری اور بوجھل مایوسی اب ایک واضح اور پرسکون مسکراہٹ میں تبدیل ہو چکی۔ سب نے اطمینان کی ایک لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں اس قابل اور عظیم جراح کی بے پناہ مہارت کو داد دی۔ جب جسم کا وہ کٹا ہوا حصہ مکمل طور پر مستحکم ہو گیا اور جان کا فوری خطرہ ٹل گیا، تو سرجن نے اپنے خون آلود دستانے اتارے اور ایک صاف کپڑا ہاتھ میں لے کر اس نوجوان کے چہرے کی طرف بڑھی جو ابھی تک غلاظت، مٹی اور جمے ہوئے خون کے گہرے غلاف میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی نرمی اور ہمدردی کے ساتھ اس کے ماتھے اور گالوں سے وہ خون اور مٹی صاف کرنا شروع کی تاکہ مریض کو مزید طبی امداد کے لیے دوسرے کمرے میں منتقل کیا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس کے چہرے سے وہ آخری تہ ہٹائی اور اس کے خد و خال مکمل طور پر واضح ہوئے، تو سرجن کے ہاتھ ہوا میں ہی منجمد ہو کر رہ گئے۔ اس کی پرسکون آنکھوں میں اچانک ایک زبردست اور ناقابل یقین حیرت کا طوفان امنڈ آیا، اور اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے بالکل ہی رک سی گئی۔ اس کے کانوں میں اچانک بارش کی وہ تیز اور خوفناک آواز گونجنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی متکبرانہ اور ظالمانہ کہا اس کے دماغ کے بند دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوگا۔ یہ وہی چہرہ تھا، یہ وہی انسان تھا جس نے سالوں پہلے ایک طوفانی اور کالی رات میں اس کے غریب اور لاچار باپ کی بے بسی کا بے رحمی سے مذاق اڑایا تھا اور انہیں کیچڑ میں لت پت چھوڑ کر اپنی تیز رفتار سواری میں ہنستا ہوا گزر گیا تھا۔ آج وقت کا پہیہ اپنا پورا چکر کاٹ کر اسی مقام پر آ رکا تھا جہاں سے اس غریب لڑکی کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا۔ وہ مغرور اور متکبر امیر زادہ جس نے کبھی دولت اور طاقت کے نشے میں ایک غریب کی جان کو حقیر کیڑا سمجھا تھا، آج انتہائی بے بسی، لاچاری اور محتاجی کی حالت میں اسی غریب لڑکی کے رحم و کرم پر پڑا تھا جس کی سانسیں آج اسی کے ہنر اور اسی کی مرہون منت چل رہی تھی۔ سرجن کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا ماضی ایک فلم کی طرح چلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، ایک گہرا اور طویل سانس لیا اور اپنے دل میں اٹھنے والے اس وقتی طوفان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے اس کے چہرے کو مکمل طور پر صاف کیا
اور اپنے معاونین کو اگلی ہدایات دے کر انتہائی پروکار انداز میں اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے انتقام نہیں لیا، بلکہ قدرت کے اس خاموش اور عظیم ترین نظام پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا، جس نے اسے یہ ثابت کرنے کا موقع دیا کہ اصل اور سچی کامیابی کسی سے بدلہ لینے یا کسی کو نقصان پہنچانے میں ہرگز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو اتنی بلندی اور عظمت تک لے جانے میں ہے جہاں آپ کے ظالم اور دشمن بھی اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے در پر محتاج ہو کر آئیں۔ اس کہانی میں ہم سب کے لیے یہ ایک انتہائی عظیم اور زندگی بدل دینے والا سبق موجود ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی دولت، طاقت یا مرتبے پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب قدرت اپنا حساب برابر کرتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں، بلکہ اصل انتقام وہ خاموش محنت ہے جو آپ کو کامیابی کے بلند مقام تک پہنچاتی ہے، جہاں آپ کا اعلیٰ کردار ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سچی لگن اور ایمانداری سے کی گئی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور دل میں معاف کرنے کا عظیم جذبہ رکھتا ہے، خدا اسے ہمیشہ بے پناہ عزت اور عظمت سے نوازتا ہے۔